آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. آج کے دن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بولنا بند کر دینا چاہیے. یہ بولنا بیجا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس لیے بولتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ رپورٹنگ کس لیے کرتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کہ منظر کشی کس کے واسطے ہوتی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ بہتری کا کوئی عنصر ہم نمایاں کرنا چاہتے ہیں تو وہ نمایاں ہوتا کیوں نہیں ہے. کیا یہ بولنا بیجا ہے؟ کیا سماعتیں بند ہو چکی ہیں؟ کیا منظر کشی کے لیے بصارتیں جو ہیں وہ اس وقت اندھی ہو چکی ہیں؟ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بادشاہ جو ہے, منظرنامہ جو پاکستان کا یوں دکھائی دے رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ منادی کرائے کہ میں نے اپنی کیبنٹ جو ہے وہ مختص کرنی ہے, تو اس کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا جائے کہ تم جو ہے وہ عوام کی رائے جانو, اور تم اس کے اندر خود کو کنسیڈر نہیں کرو گے. کوئی اگر یہ کہے کہ آپ کو ہی ہونا چاہیے تو تم نہیں ہو سکتے. تمہیں صرف اس لیے مختص کیا گیا کہ تم عوام کی رائے جانو اور شفافیت کے ساتھ جانو, اور پھر بتاؤ کہ عوام کس کس کو چاہتے ہیں کہ اسے اس منصب کے اوپر فائز کیا جائے. اور کچھ دنوں بعد پتہ چلے کہ وہ وزیر ہی غائب ہو گیا جسے مختص کیا گیا تھا. پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہ صاحب خود میدان میں اترنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں خود وزیر بنوں. تو اس کے لیے وہ اپنی تگودو اور اپنی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر نگراں حکومت جو بنائی گئی, اسی نگراں حکومت کا حصہ بنتے ہوئے ایک بڑے منصب کے اوپر وزیر داخلہ بیٹھا ہو, اور وزیر داخلہ کام کرنا چاہ رہا ہو, ادھر سے انتخابی شیڈول کا اعلان ہو اور ادھر سے وہ استعفیٰ اس سے پہلے دے دے کہ میں خود الیکشن لڑوں گا, اور آئین و قانون کی روشنی کے اندر وہ اسے جسٹیفائی بھی کر رہے ہوں کہ یہ دیکھیے کہ انتخابی شیڈول کے اجرا سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا گیا ہے اور اب وہ الیکشن کے لیے اہل ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں غیر معمولی حالات تھے, غیر معمولی حالات کی وجہ سے ہی نگراں حکومت کو طول دینا پڑا. نگراں حکومت کو طول دینے کے بعد موجودہ منظرنامے میں اگر وہ اس سے پہلے اپنی ساری بساط کو سیٹ کر کے وہ علیحدہ ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں خود الیکشن میں حصہ لوں گا. بلوچستان کے اندر سے نگراں وزیر کھیل, جسے کھیل کی بہتری کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کے روزمرہ کے امور چلانے ہیں, وہ استعفیٰ دے کے یہ کہہ دے کہ میں خود الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. تو یہ پاکستان میں ہو کیا رہا؟ آپ آئین و قانون کی روشنی کے اندر باتیں کریں گے لیکن اخلاقی جواز بھی کچھ ہوتے ہیں. ہم یہ روز بولتے ہیں, کیا ہم سب گنگ ہو چکے ہیں؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کس ملک کے باسی بنتے چلے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ کسی ایک کو محبتوں کے ٹوکرے بانٹے جاتے ہیں اور پھر اسی کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بیوروکریسی سے آروز لینے کے مخالف ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ سے آروز لیے جانے چاہیے. تو 2018 میں تو بیوروکریسی کے آروز تھے, اس نتائج کو آپ نے مانا تھا, اور 2013 کے جن نتائج کو آپ نے نہیں مانا تھا وہ تو آروز جو تھے وہ عدلیہ سے لیے گئے تھے. تو شاید پاکستان تحریک انصاف کو یہ پتہ ہے کہ پچھلی حکومت ہماری جس طرح بنی تھی ایسی حکومت یہ بننے جا رہی ہے. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کی دوبارہ تاریخ دے دی ہے. شیڈول جو دیا گیا ہے وہ 20 سے 22 دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں. 24 سے 30 دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی, اور اسی شیڈول کے تحت کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پہ اپیل دائر کرنے کی جو آخری تاریخ ہوگی وہ 3 جنوری 2024 ہوگی, جبکہ 10 جنوری 2024 کو اپیلوں پہ اپیلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ فیصلوں کا آخری روز ہوگا. اور انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے وہ 11 جنوری کو جاری کی جائے گی. کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 12 جنوری ہوگی, اور امیدواروں کو انتخابی نشان جو ہے وہ 13 جنوری کو جاری کیے جائیں گے, اور 8 فروری کو پولنگ ہوگی. 8 فروری کی تاریخیں آئیں, لیکن اس 8 فروری کو لے کے ہماری تو زبانیں بند کر دی جاتی ہیں. ہم تو نہیں بول سکتے, نہ بولنا چاہیے. اگر کسی نے فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ آئین و قانون کی روشنی میں ہے پاکستان کی بہتری کے لیے, تو سراہا جانا چاہیے اور سلام عقیدت اس کو پیش کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو لوگ بول رہے ہیں ان لوگوں سے باز پرس کیوں نہیں کی جاتی؟ ایک ملک کا معروف صحافی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ نگراں حکومت کے لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو نہیں ہوں گے, الیکشن اس سے آگے جا کے ہوں گے, تو یہ سپریم کورٹ کو پھر بلانا چاہیے, انہیں بھی پوچھنا چاہیے کہ کس نے یہ بات کی تھی. نگراں حکومت کا کام یہ ہے کہ نگراں حکومت روزمرہ کے امور کو دیکھے, تو اگر ان میں سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کس بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہے, اور اگر انہوں نے بات نہیں کی اور اس صحافی کی طرف سے وہ صرف کیوس پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے, تو اس کو بھی باز پرس کر کے جواب دہ ہونا چاہیے کہ کیوں ایسا منظرنامہ پاکستان کے اندر وضع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیوں یہ کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. احمد فاخر کا لکھا ہوا ہے کہ ایک ہم ہیں گلا کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے, ایک تم ہو
کہ خوابوں کو حقیقت بھی نہیں کرتے. جاؤ تو مگر عکس کوئی چھوڑ کر نہ جانا. اب آئینے عکسوں کی حفاظت بھی نہیں کرتے. ہم دھوپ سے نرمی کی امیدیں ہی رکھی جائیں, ہر چند کے سائے بھی مروت تک نہیں کرتے. تو پاکستان کے اندر اس منظر نامے میں ہمیں ڈائریکشن دے دی جائے کہ ہم نے کس طرف کو جانا. ہمیں بتا دیا جائے, آج ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ پرانی باتوں کو دہرا کے کسی دوسری پارٹی کے اندر شامل ہو جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی شامل جس میں ہو رہا ہے وہ بہتری کے لیے منظر نامہ روشن کرے گی. تو وہی لوگ پرانی پارٹی کے اندر موجود تھے, پھر ان سے سوال کیا جائے وہ بہتری کا منظر نامہ نہیں تھا تو اب بہتری کا منظر نامہ کیسے ہوگا. ایک دوسرے سے ہاتھ میں لائے جا رہے ہیں, اور ہم بول بھی نہیں پا رہے کہ بھائی انہی کے اوپر چارجز تھے. ہم بول بھی نہیں پا رہے کہ ان پہ چارجز اگر ختم ہو گئے ہیں تو جنہوں نے لگائے تھے ان سے سوال کر لیں. ہم بول بھی نہیں پا رہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. ہم بول بھی نہیں پا رہے کہ بھائی آپ کی مقبولیت اتنی ہے, آپ اس مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے دعوے دار ہیں کہ مسند کے اوپر آپ بیٹھیں گے. ہم بول بھی نہیں پا رہے, ہمیں سوال اٹھانے کی ہمت بھی نہیں دی جا رہی. اگر ملک و قوم کے مستقبل کو جانچنے کے لیے آپ عوام کی رائے لے لیں تو عوام جو رائے دے رہی ہے, ہمارے دوسرے لوگ جو بتاتے ہیں کہ یہ وہ رائے ہی نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں, آپ غلط سوچ رہے ہیں, یا آپ کے ذہن کے اندر یہ صرف اختراع ہے. حقیقی منظر نامہ تو ہمیں معلوم ہے, تو ہمیں بتا دیں کہ آپ کی حقیقت جو ہے وہ کب تک چلتی رہے گی, اور ہم جو سوچ رہے ہیں وہ حقیقت کا روپ کب دھارے گی. ہمیں یہ بتا دیں کہ ایک سیٹنگ بندہ جو ہے کسی بھی مسند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کسی بھی منصب کے اوپر ہے, وہ کتنا اہل ہے, اور اگر وہ اہل ہے تو وہ نااہل کب تک ہو جائے گا. جو اہل بتا کے لایا جاتا ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے, اور جو نااہل بتایا جا رہا تھا وہ اہل ہو جاتا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ گیم کیا کھیلا جا رہا ہے, کہ ہمیں ایک دن کہا جائے کہ شکر کے ساتھ روٹی کھا لو تمہیں شوگر نہیں ہوگی, اور اگلے دن کہا جائے کہ گڑ کی ممانعت کر دی گئی ہے. تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم سے بھی تو پوچھئے کہ ہم کیا سوچتے ہیں, ہم کو بھی تو جانیے کہ ہماری رائے کیا ہے, ہم کو بھی پرکھیے کہ ہم کس طرف کو چلنا چاہتے ہیں, ہم کو بھی جانچیے کہ ہمارے اندر کیا لاوا پک رہا ہے. ہم بھی تو اس ملک کے ہیں, چھوٹے ہی صحیح, چھوٹے گھر کے بڑے تو ہیں, آپ بڑے ہی صحیح, اور بڑے ہو جائیں گے ہماری رائے اگر جاننے کی کوشش کریں گے. مسند اقتدار جو ہے, ہم آج ہیں کل نہیں ہیں. آٹومن امپائر کے اوپر راج کل کوئی کر رہا تھا, آج کتنا نام ہے. غزنی سلطنت کے اوپر کس نے راج کیا تھا, آج اس کے نام لیوا کتنے. مغلیہ سلطنت کے آخری وقت کے اندر کیا حال ہوا تھا سبھی کو معلوم ہے. ہم اگر اپنی سلطنت بچانا چاہتے ہیں, یا سلطنت بڑھانا چاہتے ہیں, یا اختیارات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ دیکھیے کہ وہ اختیارات کا اضافہ کتنی دیر تک آپ کو ریلیف دے سکتا ہے, یا کتنی دیر تک آپ کا ہوا بنا سکتا ہے. بصورت دیگر اگر آپ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ جانے کے بعد اگر کوئی نام لیوا نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ٹھیک ہے, بصورت دیگر نام لیوا چھوڑنے چاہیے, تاکہ رہتی دنیا تک نام لیوا اچھے الفاظ میں یاد کرتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.